اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 21ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے آغاز میں نے آپ کے سامنے سورۃ الغاشیہ کی 7 آیات تلاوت کی ہیں۔ اسکرین پہ آپ سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی 16 آیات لکھی دیکھ رہے ہیں، جن میں سے 7 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان 16 آیات میں اپنے پڑھے جانے والے سبق کو ریوائز کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکب ناقص میں مرکب توصیفی کو تفصیل سے پڑھا تھا۔ ہمارے سامنے پہلا مرکب ناقص آیا تھا مرکب توصیفی، اور ہم نے کہا تھا کہ ایک ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے مرکب توصیفی جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت ہوتا ہے۔ پہلے اسم کو گرامر کی اصطلاح میں موصوف کہا جاتا ہے اور دوسرے اسم کو صفت کہا جاتا ہے، اور فارمولہ یہ ہے مرکب توصیفی کا کہ صفت جو ہے اسم کے چاروں پہلو جنس، عدد، وسعت اور اعراب میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ گویا مرکب توصیفی میں اصل حیثیت جو ہے وہ موصوف کو حاصل ہوتی ہے، صفت اس کو چاروں اعتبارات سے فالو کرتی ہے۔ اور اس کو ہم نے آسان الفاظ میں یوں دیکھا تھا کہ موصوف اور صفت دونوں کا CNG's ٹیسٹ جو ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب توصیفی کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم پہلے صفت کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد موصوف کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جس طرح آپ مفرد اسم کا اعراب جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے مرکب ناقص کا اعراب بھی جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ تو مرکب توصیفی کا اعراب مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، اور پتہ ہمیں چلے گا موصوف کے اعراب سے، کیونکہ مرکب توصیفی میں اصل موصوف ہوتا ہے، صفت تو موصوف کو فالو کرتی ہے ہر اعتبار سے، جس میں ایک اعراب بھی داخل ہے۔ تو چلتے ہیں جی سورۃ الغاشیہ کی آیات میں مرکب ناقص مرکب توصیفی کو ڈھونڈنے کی طرف۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب میں نے آپ کے سامنے مرکبات کو بلو کلر میں مینشن کر دیا ہے۔ تو پہلا آپ کو مرکب نظر آ رہا ہے عاملۃ ناصبۃ، 2 اسما ہیں، اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو دوسرا اسم جو ہے ناصبہ، یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے یعنی صفت ہے۔ CNG's دونوں کا برابر ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یاد ہونا چاہیے، میں نے کہا تھا کہ دوسرا اسم اگرچہ صفت ہو لیکن وہ پہلے اسم کی صفت بن بھی سکتا ہو۔ تو یہاں پر پہلا اسم جو ہے وہ ہے عاملہ، جو کہ اٹسیلف صفت ہے۔ تو صفت کی صفت نہیں آئے گی، ذہن میں رکھیے گا۔ موصوف کی صفت آ سکتی ہے، صفت کی صفت نہیں آ سکتی۔ تو دکھنے میں اگرچہ یہ مرکب آپ کو مرکب ناقص مرکب توصیفی لگ رہا ہے، لیکن دوسرا اسم جو ہے وہ پہلے اسم کی صفت نہیں بن رہا، لہٰذا یہ مرکب توصیفی نہیں ہوگا۔ عاملہ کے معنی ہوتے ہیں جی عمل کرنے والی، اور ناصبہ کے معنی ہے تھک جانے والی۔ تو دونوں صفات ہیں، اور مرکب توصیفی میں پہلا اسم جو ہے وہ اسم ذات ہوتا ہے، اور دوسرا اسم جو ہے وہ صفت ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چونکہ صفات ہیں، اس لیے اس کو ہم مرکب توصیفی نہیں مانیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا پھر یہ کیا بن رہا ہے؟ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے جان جائیں گے۔ اس وقت صرف آپ ان آیات میں اپنے پڑھے جانے والے مرکب ناقص مرکب توصیفی کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 4 میں پھر میں نے بلو کلر میں ایک مرکب رکھا ہوا ہے، وہ ہے نارن حامیتن۔ اب اس کو ہم ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ پہلا اسم ہے جی نارن، جو کہ اسم ذات ہے، آگ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ آگے ہے حامیتن، اور حامیہ جو ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ صفت ہے، اور اس کے معنی ہے گرم۔ اور حامیہ جو ہے یعنی دوسرا اسم جو ہے یہ پہلے اسم یعنی نارن کی صفت بن سکتا ہے۔ اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا حامیہ جو ہے اس کا CNG's نارن کے مطابق ہے۔ تو بالکل مطابق ہے، نوٹ کر لیں۔ نارن نکرہ ہے، حامیتن بھی نکرہ ہے۔
नारन वाहिद है, हामियतन भी वाहिद है, नारन मुअन्नस है, हामियतन भी मुअन्नस है, और नारन मंसूब है तो हामियतन भी मंसूब है। लिहाजा रिज़ल्ट निकला कि नारन हामियतन जो है ये एक मुरक्कब तौसीफ़ी है, और मुरक्कब तौसीफ़ी का तर्जुमा हम करेंगे सिफत को पहले ट्रांसलेट करके गरम, और फिर मौसूफ को ट्रांसलेट करेंगे आग, तो तर्जुमा बनेगा हमारा नारन हामियतन का गर्म आग, या ऐसी आग जो गर्म हो। और ऐसी मैंने इसलिए लगाया है कि मौसूफ जो है वो नकरा है, यानी पिछला सबक अगर आपके जहन में है तो इंशाअल्लाह ताला आपको आज की बातें नई नहीं लगेंगी। आयत नंबर 5 में देखें, आपको दो अस्मा फिर ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं। गौर करते हैं जी इन दोनों अस्मा पर। पहला इसम ऐन है जिसके माना आँख के भी होते हैं, और एक माना ऐन के चश्मे के भी होते हैं। तो ऐन जो है ये इसम ज़ात है, और आगे है आनिया। आनिया एक एडजेक्टिव है जिसके माना है खोलती हुई, तो गोया आनिया एडजेक्टिव है और आनिया ऐन की सिफत बन सकता है। अब हम CNGs टेस्ट करेंगे आनिया का, जो कि ऐन के मुताबिक निकलेगा। चेक कर लें, ऐन नकरा है तो आनिया भी नकरा है, ऐन वाहिद है तो आनिया भी वाहिद है, ऐन मुअन्नस है तो आनिया भी मुअन्नस है, ऐन मजरूर है तो आनिया भी मजरूर है। लिहाजा ये मुरक्कब तौसीफ़ी कन्फर्म हो गया, और इसका तर्जुमा हम करेंगे एक खोलता हुआ चश्मा। अब खोलता हुआ मैं तर्जुमा इसलिए कर रहा हूँ कि उर्दू में चश्मा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, अरबी में चश्मा मुअन्नस है, और मुअन्नस क्यों है? इसलिए कि ऐन का लफ्ज़ मुअन्नस है। तर्जुमा मैं यूँ नहीं करूँगा कि खोलती हुई चश्मा, खोलता हुआ चश्मा करूँगा, क्योंकि उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा कर रहा हूँ तो उर्दू ज़ुबान के मुहावरे का ख्याल रखा जाएगा। और दूसरे अंदाज में तर्जुमा करना चाहूँ तो कुछ यूँ होगा, ऐसा चश्मा जो खोलता हुआ हो। आगे चलते हैं जी, आयत नंबर 10 में आपको अल्फाज मिल रहे हैं जन्नतिन आलियातिन। जन्ना इसमें ज़ात है, आलिया इसमें सिफत है, एडजेक्टिव है। आलिया के माना है बुलंद, और आलिया जन्ना की सिफत बन सकती है। अब CNGs टेस्ट कर लें तो बिल्कुल आपको बराबर मिलेगा। जन्ना नकरा, आलिया नकरा, जन्ना वाहिद, आलिया वाहिद, जन्ना मुअन्नस, आलिया मुअन्नस, जन्ना मजरूर, आलिया मजरूर। तो मुरक्कब तौसीफ़ी कन्फर्म हो गया। जन्नतिन आलियातिन का तर्जुमा हम करेंगे एक बुलंद बाग, या ऐसा बाग जो बुलंद हो। आयत नंबर 12 में भी आपको दो अस्मा के मजमूए से एक मुरक्कब मिल रहा है, जो कि है ऐनुन जारियतुन। ऐन के माना चश्मा के हैं, जारिया बहने वाली लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, और जारिया एडजेक्टिव है, ऐन ज़ात है, लिहाजा दूसरा इसम जो है पहले इसम की सिफत बन सकता है। CNGs टेस्ट के ज़रिए दोनों मैच हो जाएंगे और हमारा मुरक्कब तौसीफ़ी कन्फर्म हो जाएगा, और तर्जुमा हम करेंगे एक बहने वाला चश्मा, या ऐसा चश्मा जो बहता हुआ हो। आयत नंबर 13 की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 13 में हमें दो अल्फाज का मजमूआ नज़र आ रहा है, तो हम इसको अब कोशिश करते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी प्रूव करने की। तो पहला लफ्ज़ है जी सुरुर। सुरुर जो है ये जमा है, जमा मुकस्सर है, और सरीर की जमा है। सरीर अरबी ज़ुबान में तख्त के लिए इस्तेमाल होता है, पलंग के लिए इस्तेमाल होता है, बेड के लिए इस्तेमाल होता है, और ये लफ्ज़ जो है ये इस्म ज़ात है। अगला लफ्ज़ जो है मरफूअतुन, ये एडजेक्टिव है, यानी इसमें सिफत है, और इसके माना है ऊंची की हुई, बुलंद की हुई। अब आप नोट करें कि दूसरा इस्म सिफत है और पहले इस्म की सिफत बन सकता है। अब हम CNGs टेस्ट जब करेंगे तो हमें दूसरे इस्म का CNGs पहले इस्म के CNGs के मुताबिक नज़र नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं। पहला इस्म है जी सुरुर। सुरुर जो है वो नकरा है, दूसरा इस्म मरफूआ, ये भी नकरा है, तो एक तो बराबर हो गया। नंबर के हिसाब से देखें तो सुरुर जमा है और मरफूआ वाहिद है, बराबर नहीं हुआ। मजीद चेक करें, सुरुर शरीर की जमा है और शरीर मुज़क्कर है, मरफूआ मुअन्नस है, ये भी बराबर नहीं हुआ। हाँ, सुरुर मरफू है, मरफूआ भी मरफू है, तो ये बराबर है। यानी चार एतबारात से जब हमने टेस्ट किया तो हमें सिर्फ कैपेसिटी और एराब में ये दोनों अस्मा बराबर नज़र आए, जबकि नंबर और जेंडर में मुताबिकत नहीं थी। तो अब तक हमारे पढ़े
گئے کانسیپٹ کے مطابق یہ مرکب توصیفی نہیں بنا، کیونکہ دوسرے اسم کا سی این جیز پہلے اسم کے سی این جیز کے موافق نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا ہے کہ اب تک ہمارے پڑھے جانے والے سبق کے مطابق یہ مرکب توصیفی نہیں بنا، لیکن اگر ہم مزید آگے پڑھیں تو یہ مرکب توصیفی بن سکتا ہے۔ تو میں اب آپ کو مزید آگے پڑھا رہا ہوں، اور مزید پڑھانا یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے لیے، ایسا کنسیپٹ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مبتدا کے بارے میں پڑھا تھا کہ مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کے لیے خبر جو ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے، جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ تو اب یہاں بھی نوٹ کر لیں کہ مرکب توصیفی میں اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو، مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث بھی آتی ہے اور جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں سرر جو ہے یہ غیر عاقل سریر کی جمع ہے، لہٰذا اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث مرفوعہ آئی ہوئی ہے۔ مرفوعات بھی آ سکتی تھی، لیکن قرآن مجید میں یہاں پر واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے۔ تو اب یہ پوائنٹ جاننے کے بعد آپ کنفرم کر دیں گے کہ سرر مرفوعات جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے۔ تو آج کا جو ایک نیا پوائنٹ آپ کے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی، ہاں جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ تو سرر مرفوعات کا ترجمہ ہوگا اونچے کیے ہوئے تخت۔ امید ہے اب آپ کو یہ پوائنٹ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آیت نمبر 14 کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے جی وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ۔ اکواب موضوعۃ، اس مرکب کو ہم چیک کرتے ہیں جی۔ اکواب جو ہے یہ جمع ہے کوب کی، کوب کہتے ہیں پیالے کو یا کپ کو، اور کوب غیر عاقل ہے، لہٰذا اکواب جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے اور یہ اسم ذات ہے۔ آگے جو ہے موضوعۃ یہ ایڈجیکٹو ہے، اور موضوعہ اس کے معنی ہے رکھی ہوئی، اور موضوعہ جو ہے یہ اکواب کی صفت بن سکتا ہے، اور غیر عاقل کی جمع کے لیے موضوعہ صفت واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے۔ تو ہمارا مرکب توصیفی کنفرم ہو گیا۔ اکواب موضوعات کا ترجمہ ہوگا رکھے ہوئے آب خورے، ٹھیک ہے، رکھے ہوئے پیالے۔ چلتے ہیں جی اگلی آیت کی طرف جس میں ہے نمارق مصفوفہ۔ پہلے اسم پر ہم غور کریں گے، پہلا اسم ہے جی نمارق۔ نمارق جو ہے یہ جمع ہے، جمع مکسر ہے، اور اس کا واحد ہے نمرکہ یا نمرکہ، اور اس کے معنی جو ہیں وہ مختلف ڈکشنریوں سے میں نے کنسلٹ کیا تو مجھے ملا ہے جی چھوٹے تکیے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، گاؤ تکیے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، غالیچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور غالیچہ آپ جانتے ہیں چھوٹے قالین کو کہا جاتا ہے۔ اور نمارق آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر میں آپ کو نمارق کے قاف پہ ایک حرکت نظر آ رہی ہے، رزلٹ نکلا کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کے جو ہم نے ڈائز پڑھی ہیں آپ کو یاد ہوگا ان میں یہ ڈائی نمبر 1 میں فٹ بیٹھ رہا ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ نمارق لفظ جو ہے یہ غیر منصرف کیوں ہے۔ اگلا لفظ ہے جی مصفوفہ۔ مصفوفہ جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے، مصفوف کی یہ مؤنث ہے، اور مصفوف صف سے نکلا ہے، اور مصفوفہ کے معنی ڈکشنری میں کیے گئے ہیں برابر بچھے ہوئے، یعنی قطار در قطار، صف بستہ۔ تو مصفوفہ یہ صفت بن سکتا ہے نمارق کی، کیونکہ نمارق جو ہے یہ اسم ذات کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے۔ تو نمارق مصفوفۃ جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے، اور اس کا ترجمہ آپ کو کچھ یوں ملے گا کہ برابر بچھے ہوئے غالیچے یا برابر لگے ہوئے تکیے۔ تو الحمدللہ جی یہ بھی ہمارا مرکب توصیفی کنفرم ہو گیا، اور اس کے بعد آخری مرکب توصیفی کی طرف ہم چلتے ہیں ان آیات میں، اور وہ ہے زرابی مبثوثہ۔ تو زرابی لفظ جو ہے یہ ضربی کی جمع ہے یا ضربیہ کی جمع ہے، اور اس کے معنی ڈکشنری میں آپ کو ملیں گے نفیس قسم کی مسند یا عمدہ گدا یا غالیچہ بھی اس کے معنی لکھے گئے ہیں۔
تو ضرابیو جو ہے یہ ضربی کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے اور جمع مکسر غیر عاقل ہے، اور یہ جمع مکسر غیر منصرف بھی ہے اس لیے کہ اس کے آخری حرف پہ آپ کو سنگل حرکت نظر آ رہی ہے۔ اب غیر منصرف اسما کی جو ڈائز ہیں جمع مکسر میں، ان میں اگر ہم اسے فٹ کریں تو یہ ڈائی نمبر 2 میں فٹ ہوگی، اس لیے کہ آپ کو شد نظر آ رہی ہے یا کے اوپر، یعنی پہلا حرف زبر کے ساتھ، دوسرا حرف زبر کے ساتھ، پھر تیسرا حرف الف، چوتھا حرف زیر کے ساتھ، پانچواں حرف جو ہے وہ ایک یا ہے جو کہ ساکن ہے، اور چھٹا حرف پھر یا ہے، تو یہ دوسری ڈائی میں فٹ بیٹھ رہا ہے، تو ضرابیو غیر منصرف ہے۔ اور اس کے آگے اگلا لفظ ہے جی مبثوثہ۔ مبثوثہ جو ہے یہ مبثوث کی مؤنث ہے، اور مبثوث جو ہے یہ بس سے نکلا ہے، اور بس کے معنی ہے پھیلنا، تو مبثوث کے معنی پھیلا ہوا، اور مبثوثہ اس کی مؤنث ہوئی، اور یہ ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے، اور یہ ضرابی کی صفت بن سکتا ہے، لہٰذا مرکب توصیفی ہوا، کیونکہ ضرابی غیر عاقل کی جمع ہے، اور غیر عاقل کی جمع کے لیے صفت جو ہے واحد مؤنث آ سکتی ہے، تو ضرابیو مبثوثۃ جو ہے مرکب توصیفی ہوا، اور اس کا ترجمہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ پھیلے ہوئے قالین۔ تو الحمدللہ جی ہم نے سورۃ الغاشیہ کی 16 آیات میں مرکب توصیفی پہچان لی ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہمارے سامنے جو پوائنٹ نیا آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث آتی ہے، ہاں جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، اور جمع مکسر تو آ ہی سکتی ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا جمع مکسر تو آ ہی سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ کو کچھ ایسے مرکب توصیفی بھی ملیں گے جہاں پر آپ کو غیر عاقل کی جمع کے لیے صفت جو ہے وہ جمع ہی ملے گی، لیکن عام طور پہ مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے۔ تو الحمدللہ جی آج آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی 16 آیات میں مرکب توصیفی پہچان سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے کچھ مقامات اور رکھتا ہوں جن میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ مرکب توصیفی کو انشاءاللہ تعالیٰ پہچان لیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کو ہی لیتے ہیں جی۔ سورۃ الفاتحہ میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اب یہاں پر نوٹ کریں الصراط المستقیمہ، یہ ایک مرکب ہے، اب یہ مرکب ناقص ہے اس لیے کہ مرکب تام کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، یعنی معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن نہیں ہے، تو مرکب تام نہ ہوا، یعنی جملہ اسمیہ نہ ہوا، تو یہ مرکب ناقص ہوا، اور مرکب ناقص میں یہ مرکب توصیفی ہوا اس لیے کہ الصراط جو ہے یہ اسم ذات ہے اور المستقیم صفت ہے، اور دوسرا اسم جو ہے پہلے اسم کی صفت بن سکتا ہے، اور سی این جیز جو ہے دوسرے اسم کا وہ پہلے اسم کے سی این جیز کے برابر ہے، لہٰذا رزلٹ نکلا کہ الصراط المستقیمہ جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے، اور یہ مرکب توصیفی سورۃ الفاتحہ میں منصوب استعمال ہوا ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ لگا منصوب استعمال ہوا ہے؟ ہم نے موصوف کے اعراب کو چیک کیا جو کہ منصوب تھا، تو پورے مرکب توصیفی کو ہم منصوب ہی مان لیں گے۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں آپ اس مرکب توصیفی کا تو کچھ یوں بنے گا سیدھا رستہ، یا وہ رستہ جو سیدھا ہو۔ اب چونکہ موصوف معرفہ ہے تو میں ترجمے میں ایسا لفظ استعمال نہیں کر رہا بلکہ وہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ مزید دیکھیں آپ سورۃ یاسین جو ہے وہ اکثر ہمارے ہاں شوق سے پڑھی جاتی ہے، تو سورہ یاسین میں آپ شروع میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، تو ذرا نوٹ کریں القرآن الحکیمی مرکب پر معرفہ نکرہ کمبینیشن نہیں ہے، جملہ اسمیہ نہ ہوا، مرکب ناقص ہوا، مرکب ناقص سے مرکب توصیفی بن رہا ہے یا نہیں بن رہا چیک کر لیتے ہیں۔ القرآن اسم ہے، اسم ذات ہے، اور الحکیم ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے، اور دوسرا اسم جو ہے پہلے اسم کی صفت بن سکتا ہے، اور دوسرے اسم کا سی این جیز جو ہے وہ پہلے اسم کے سی این جیز کے موافق ہے، لہٰذا رزلٹ نکلا کہ مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی جو ہے مجرور استعمال ہوا ہے اس لیے کہ موصوف جو ہے وہ مجرور ہے، تو القرآن الحکیمی کا ترجمہ ہوگا حکمت والا قرآن، یا زیادہ سے زیادہ آپ ایسے کر سکتے ہیں وہ قرآن جو حکمت والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آپ اس طرح تھوڑا سا غور کر کے قرآن مجید سے مرکب توصیفی جو ہے وہ اکٹھے کر سکتے ہیں۔ لسان القرآن کتاب میں آپ کو صفحہ نمبر 69 میں یہ لکھا ہوا مل رہا ہے کہ
مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے، لیکن جمع مؤنث اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہے۔ اور ایگزامپلس کے طور پہ دیا ہوا ہے ابواب مفتوحۃ، اس میں آپ دیکھیں موصوف ابواب غیر عاقل کی جمع اور مفتوحہ واحد مؤنث صفت آ رہی ہے۔ پھر صحف مطہرۃ کو دیکھیں، صحف غیر عاقل کی جمع ہے، صحیفہ کی جمع ہے اور اس کی صفت مطہرۃ واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے۔ تیسری کنسٹرکشن دیکھیں ایام معدودۃ، ایام غیر عاقل کی جمع یعنی یوم کی جمع ہے اور اس کی صفت واحد مؤنث معدودہ استعمال ہوئی ہے، اور قرآن مجید میں ایام معدودات بھی استعمال ہوئی ہے، یعنی ایام غیر عاقل کی جمع ہے اور اس کی صفت معدودات جمع مؤنث استعمال ہوئی ہے۔ پھر قرآن مجید میں اشہر معلومات بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اشہر شہر کی جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا اس کی صفت جو ہے وہ جمع مؤنث آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آخری ایگزامپل آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے بقرات سمان، بقرات جو ہے یہ بقرہ کی جمع ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور غیر عاقل کی جمع ہے اور اس کی صفت آپ دیکھیں سمان آ رہی ہے جو کہ جمع مکسر ہے، اور یہ سمینہ کی جمع ہے، سمینہ کہتے ہیں موٹی کو۔ تو غیر عاقل کی جمع کے لیے صفت واحد مؤنث بھی آئی جیسے ابواب مفتوحۃ، جمع مؤنث بھی آئی جیسے اشہر معلومات، اور جمع مکسر بھی آئی جیسے بقرات سمان۔ تو امید ہے آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اگر آپ لسان القرآن کتاب میں مشق کرنا چاہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ مشق میں دیکھیں آپ کو پہلا مرکب توصیفی اردو میں لکھا ہوا مل رہا ہے جس کو آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اور وہ ہے نیک آدمی۔ نیک آدمی میں دیکھیں نیک صفت ہے، آدمی موصوف ہے، اور جب اس کو ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو پہلے موصوف کو ٹرانسلیٹ کریں گے، پھر اس کے مطابق صفت لائیں گے، آدمی رجل ہو جائے گا، اور اگر ہم اس کو مرفوع رکھیں یا معرفہ رکھیں تو بن جائے گا جی الرجل، اور آگے اس کی صفت آ جائے گی الصالح، تو الرجل الصالح، یا آپ رجل صالح بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو کتاب کے آخر میں جو حل دیے گئے ہوں گے ان میں الرجل الصالح لکھا ہوا ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ نکرہ موصوف کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم ایک، کوئی یا ایسا کا لفظ استعمال کریں گے۔ اب یہاں پر ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، لہٰذا ہم موصوف کو معرفہ استعمال کریں گے۔ دوسری کنسٹرکشن ہے جی اچھا لڑکا، اس میں لڑکا ہمارا موصوف ہے، اچھا صفت ہے، اور کنسٹرکشن بن جائے گی الولد الحسن۔ آپ ولد حسن بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہاں پر ہوتا نا ایک اچھا لڑکا یا کوئی اچھا لڑکا تو پھر آپ نکرہ موصوف رکھتے۔ اب چونکہ ایک، کوئی یا ایسا کا لفظ موجود نہیں ہے اس لیے آپ موصوف کو معرفہ رکھیں، اور کنسٹرکشن ہم مرفوع ہی بنا لیتے ہیں۔ آپ منصوب بھی بنا سکتے ہیں، مجرور بھی بنا سکتے ہیں، یعنی الولد الحسن بھی بنا سکتے ہیں، الولد الحسن بھی بنا سکتے ہیں، الولد الحسنی بھی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ولد حسن بھی بنا سکتے ہیں، ولدن حسن بھی بنا سکتے ہیں، ولدن حسن بھی بنا سکتے ہیں۔ سب کا ترجمہ اچھا لڑکا ہی کیا جا سکتا ہے۔ تیسری کنسٹرکشن ہے حکمت والا قرآن، اس میں قرآن موصوف ہے، حکمت والا اس کی صفت ہے، تو کنسٹرکشن بن جائے گی مرکب توصیفی ہماری القرآن الحکیم، سیدھا رستہ، الصراط المستقیم، ایک عادل حکمران۔ اب یہاں پر ایک آ گیا تو ہم حکمران کو نکرہ لائیں گے، اور حکمران کے لیے عربی زبان میں امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ہماری کنسٹرکشن بن جائے گی مرفوع حالت میں امام عادل۔ ایک طویل جنگ، اب یہاں بھی ایک لفظ آ گیا تو ہم جنگ کو نکرہ لائیں گے، حربن کہیں گے، اور جنگ چونکہ مؤنث ہے لہٰذا اس کی صفت مؤنث ہی آئے گی اور وہ ہوگی طویلتن، تو حربن طویلتن۔ دو نیک استاد، دو استاد ہیں تو الاستاذانی الصالحانی، ملا کر پڑھیں گے الاستاذان الصالحانی۔ دو محنتی استانیہ، الاستاذتانی المجتہدتانی، اور آپ استاد اور استانی کے لیے معلم اور معلمہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دو نئی گاڑیاں، السیارتانی الجدیدتانی، ملا کر پڑھیں گے السیارتان الجدیدتانی۔ دو پرانی کتابیں، الکتابانی القدیمانی، الکتابان القدیمانی۔ نیک عورتیں، النساء الصالحات، لمبے آدمی، الرجال الطوال،
طوال جو ہے یہ طویل کی جمع ہے، آپ طویلونہ بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں۔ ایک زرد گائے، اب یہاں پر ایک لکھا ہوا مل رہا ہے آپ کو، لہٰذا آپ موصوف کو نکرہ رکھیں گے اور یہ بن جائے گا جی بقرۃ صفراء۔ تو آپ کو پتا ہے کہ زرد کے لیے ہم نے دو لفظ پڑھے تھے، ایک پڑھا تھا اصفر اور ایک پڑھا تھا صفراء، اور میں نے بتایا تھا کہ دونوں خیر منصرف ہیں، اصفر مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور صفراء جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب گائے چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت جو ہے وہ صفراء آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اگلی کنسٹرکشن ہے ایک نیلا رومال، رومال کو کہتے ہیں جی مندیل، اور نکرہ لائیں گے تو بنے گا مندیل ازرق۔ اب مندیل چونکہ مذکر ہے اس لیے نیلا جو ہم لائیں گے صفت کے طور پہ وہ بھی مذکر ہی ہوگا۔ اس کے بعد اگلی کنسٹرکشن ہے جی کھلی کھڑکیاں۔ اب یہاں پر موصوف ہمارا کھڑکیاں ہیں، جس کی عربی آپ کو بریکٹ میں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ ہے نوافذ، جو کہ نافذہ کی جمع ہے اور یہ غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا اس کی صفت جو ہے آپ واحد مؤنث لائیں گے اور کنسٹرکشن ہماری بنے گی النوافذ المفتوحۃ، اور آپ جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں النوافذ المفتوحات۔ بند دروازے، موصوف ہے جی دروازے، الابواب، اور بند کے لیے مغلق کا لفظ بریکٹ میں لکھا گیا ہے تو واحد مؤنث اس کی صفت لائیں گے آپ اور کنسٹرکشن بن جائے گی الابواب المغلقۃ یا الابواب المغلقات۔ اگلی کنسٹرکشن ہے ہماری خوبصورت گھڑیاں، تو الساعات الجمیلۃ یا الساعات الجمیلات، ایسا علم جو نفع دینے والا ہو۔ اب یہاں پر ایسا آ گیا اور یہ وہی کنسٹرکشنز ہیں جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں نبی کی حدیث میں کروائی تھی، تو اب بڑی آسانی سے آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ ایسا علم یعنی علم نافع جو نفع دینے والا ہو، ایسا عمل جو مقبول ہو عمل متقبل، ایسا رزق جو پاک ہو رزق طیب۔ تو الحمدللہ جی یہ مشق بھی ہماری حل ہوگی، اور دوسری مشق پر اگر ہم نظر ڈالیں تو وہ یہ ہے کہ بریکٹ میں دی گئی صفات کی مدد سے مرکبات مکمل کریں، اور کون سے مرکبات ہیں یہ مرکب توصیفی ہیں۔ تو پہلی کنسٹرکشن ہے ہماری جی یوم موصوف ہے اور اس کی صفت عظیم ہم نے لانی ہے، تو موصوف ہمارا یوم ہے، نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے، تو صفت بھی ہم نکرہ، واحد، مذکر اور مرفوع لائیں گے، اور عظیم کا لفظ جو ہے وہ صفت کے طور پہ آ جائے گا اور کنسٹرکشن بن جائے گی یوم عظیم۔ دوسری کنسٹرکشن میں موصوف ہے ہمارا الرجلانی، یہ مثنی ہے اور صفت اس کی صالح کے طور پہ لانی ہے، تو صفت بھی مثنی لانی پڑے گی، معرفہ لانی پڑے گی، اور یہ کنسٹرکشن بن جائے گی الرجلان الصالحان۔ تیسری کنسٹرکشن جو ہے وہ شیئن موصوف کے ساتھ آپ کو مل رہی ہے لکھی ہوئی، اور بریکٹ میں اس کی صفت لکھی گئی ہے عجیب، تو شیئن نکرہ، واحد، مذکر اور مرفوع ہے، تو عجیب جب نکرہ، واحد، مذکر اور مرفوع ہوگا تو عجیبن ہی ہوگا، اور کنسٹرکشن بن جائے گی شیئن عجیبن، اور شیئن عجیبن جو ہے یہ سورہ قاف میں استعمال ہوئی ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ چوتھی کنسٹرکشن ہماری بن جائے گی جی امرأتانی مجتہدتانی، کیونکہ امرأتانی مؤنث ہے تو مجتہد کو مؤنث کر کے ہم نے استعمال کرنا ہے، اور امرأتانی مثنی ہے تو مجتہد کو بھی مثنی ہم نے استعمال کرنا ہے۔ پانچویں کنسٹرکشن ہے قلب موصوف کے ساتھ، اور قلب چونکہ مذکر ہے لہٰذا اس کی صفت مطمئن بھی مذکر استعمال ہوگی، کنسٹرکشن بن جائے گی قلب مطمئن۔ چھٹی کنسٹرکشن ہماری موصوف نساؤن کے ساتھ ہے، نساء جو ہے یہ جمع ہے، مؤنث ہے، اور صفت میں مومن کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو ہم نے مومن لفظ کو جمع اور مؤنث کر کے استعمال کرنا ہے، تو کنسٹرکشن ہماری بن جائے گی نساء مؤمنات۔ ساتویں کنسٹرکشن اس میں موصوف النفس ہے، النفس معرفہ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور مرفوع ہے، تو مطمئن جو ہے یہ بھی ہمیں معرفہ، واحد، مؤنث اور مرفوع ہی لانا پڑے گا، تو وہ بن جائے گا جی المطمئنۃ، تو النفس المطمئنۃ۔ یہ کنسٹرکشن بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنۃ۔ آٹھویں کنسٹرکشن ہے ہماری ابواب موصوف کے ساتھ، ابواب غیر عاقل کی جمع ہے لہٰذا اس کی صفت ہم نے لانی ہے واحد مؤنث، وہ ہوگی جی مفتوحۃ، آپ جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں مفتوحات۔ نویں کنسٹرکشن ہے ہماری الارض موصوف کے ساتھ، الارض واحد مؤنث ہے اور اس کی صفت بھی واحد مؤنث ہی آئے گی، اور لفظ ہے جی مقدس، تو مقدس کو ہم مؤنث کر کے لائیں گے اور کنسٹرکشن ہماری بن جائے گی الارض المقدسۃ۔
گویا جو صفات آپ نے لانی ہے نا موصوف کی، ان کا سی این جیز آپ نے موصوف کے برابر کر کے لانی ہے۔ اور 10ویں اور آخری کنسٹرکشن ہے ہماری، جس میں موصوف ہے آیاتن، آیات غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث ہم لائیں گے۔ بین کو ہم بیناتن کر کے لائیں گے تو ہماری کنسٹرکشن بن جائے گی آیاتن بیناتن، یا ہم جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں آیاتن بیناتن، اور یہ کنسٹرکشن بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے مرکب توصیفی کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ اور مزید ایگزامپل کے ساتھ پڑھ لیا۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو مرکب توصیفی کنفرم ہو گیا ہوگا، اب پریشانی نہیں ہوگی آپ کو۔ قرآن مجید میں جب بھی کوئی ایسا مرکب آئے آپ کے سامنے جس میں پہلا اسم جو ہے اسم ذات ہو اور دوسرا اسم صفت ہو، اور وہ دوسرا اسم جو ہے وہ پہلے اسم کی صفت بن بھی سکتا ہو، تو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ دوسرے اسم کا سی این جیز جو ہے وہ پہلے اسم کے سی این جیز کے موافق ہے۔ اگر موافق ہو تو وہ کنفرم مرکب توصیفی ہوگا، اور اگر آپ کو نمبر اور جینڈر میں فرق نظر آ رہا ہو تو بس چیک کر لیا کریں گے کہ پہلا اسم جو ہے کہیں غیر عاقل کی جمع تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر دوسرا اسم آپ کو واحد مؤنث نظر آ سکتا ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلے مرکب ناقص کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔